السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المائدہ آیت 51۔ یہ آیت آج ایک بار پھر سچ ثابت ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کے انبار لگا کر یہود و نصارہ کی خوشنودی کے خواب دیکھ رہے تھے، ان پر آج سدا افسوس۔ مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں جب عرب بادشاہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے متکبر شخص کے لیے زمینی جنت سجائی، لڑکیاں پیش کی گئیں، سونے کے فوارے بہائے گئے، چمکتے طیارے اور مہنگے کھانے رکھے گئے، تو عرب حکمرانوں کو لگا کہ شاید وہ اس شخص کو خرید لیں گے۔ مگر جیسے ہی ٹرمپ واپس گیا، اس نے پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ عرب حکمرانوں کی چاپلوسی، ان کی دولت، ان کا پروٹوکول، سب پر اس نے پانی پھیر دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دورہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عربوں کی شان و شوکت ایک تماشا تھی؟ کیا ان کی عزت داری صرف دھوکہ تھی، یا پھر ٹرمپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی جسے چھپایا جا رہا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک اور شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ حالیہ دنوں جب ٹرمپ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں رکا، تو عرب شیوخ نے اس کا استقبال کچھ اس انداز سے کیا جیسے کوئی فاتح آ رہا ہو۔ ایئرپورٹ پر اس کا ذاتی جہاز اترا تو ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا اور عرب شہزادے خود اسے لینے آئے۔ اس کے بعد اسے ایسے شایان شان محلات میں لے جایا گیا جہاں عام لوگوں کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا۔ محفلیں سجائی گئی، عربی لباس پہنے نوجوان لڑکیاں خوش آمدید کہنے کو قطار میں کھڑی تھیں، سنہری تشتریوں میں کھانا پیش کیا گیا اور گلابوں سے میزن جھومروں کے سائے تلے ڈنر دیا۔ شاہی باورچی خانوں سے دنیا کے نایاب ترین کھانے تیار کروائے گئے اور سونے کی پلیٹوں میں پیش کیے گئے۔ مطلب کہ ایک ایسا استقبال کیا گیا جو شاید اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ عرب حکمرانوں کو یقین تھا کہ وہ اپنی دولت، سونے کے تحفے اور شاہی دعوتوں کے ذریعے ٹرمپ کو راضی کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اسے بادشاہ کی طرح عزت دیں گے تو بدلے میں امریکہ کی طرف سے اسرائیل اور ایران کے حوالے سے سیاسی فائدہ ملے گا۔ بعض ذرائع کے مطابق ٹرمپ کو خفیہ معاہدوں کے مسودے بھی دکھائے گئے، اور کچھ عرب ممالک نے ان کی انتخابی مہم میں مدد دینے کی پیشکش بھی کی۔ لیکن اصل تماشا تب شروع ہوا جب ٹرمپ اپنے ملک واپس پہنچا۔ امریکہ واپس جا کر اس نے کسی شکر گزاری یا خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے عرب دنیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کا یہ دورہ میری زندگی کا سب سے برا تجربہ تھا۔ اس نے کہا کہ جن جگہوں کو عیش و عشرت کے مقامات کہا جا رہا تھا، وہ دراصل فضول دکھاوے اور بے وقوف بنانے والی جگہیں تھیں۔ اس نے سعودی عرب کے سونے کے فوارے کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میں پچھلے 10 سال سے فلوریڈا میں خالص سونے کے نلکوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے عرب حکمرانوں کی مذاق کرتی صلاحیتوں کو مایوس کن کہا اور مذاق اڑایا کہ یہ سمجھتے ہیں مجھے سونے کی پلیٹ میں کھانا دے کر قابو پا لیں گے۔ سوچئے کہ جس شخص کے لیے اتنی بڑی شان و شوکت سجائی گئی، جس کے لیے عزتوں کے فرش بچھائے گئے، وہ پلٹ کر آپ کی عزت خاک میں ملا دے، تو کیا واقعی وہ دوست کہلانے کے قابل ہے؟ کیا یہ وہی شخص نہیں جو بار بار کہہ چکا ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے، جو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر چکا ہے، جو غزہ پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کرتا ہے؟ تو پھر کیوں ہم بار بار ان دشمنوں کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیوں انہیں اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی سرزمین اور اپنی غیرت کا سودا کرنے دیتے ہیں؟ ناظرین، قطر کے لوگ تو یہاں تک گر گئے کہ انہوں نے ٹرمپ جیسے فتنہ پرست انسان کو خوش کرنے کے لیے معصوم بچیوں سے مخصوص رقص کروایا، جسے وہ بڑے فخر سے العیالہ ڈانس کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت مسلمہ کی غیرت مند دل دھڑکنا بھول گئے اور عرب کی ریت نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا۔ جس سرزمین پر کبھی عمر بن خطاب، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین گھوڑے دوڑاتے تھے، آج وہی زمین امریکی فتنہ پرستی کے سامنے جھک گئی۔ العیالہ ڈانس دراصل خلیجی عرب ثقافت
الایالہ ڈانس دراصل خلیجی عرب ثقافت کا ایک روایتی جنگی رقص تھا۔ یہ ڈانس عام طور پر مرد کرتے تھے، جن کے ہاتھوں میں لکڑی کی تلواریں ہوتی تھیں اور وہ قطار میں کھڑے ہو کر رزم و بزم کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس کا اصل مقصد دشمن کو طاقت دکھانا، اتحاد کی علامت پیش کرنا اور جنگ سے پہلے حوصلے بلند کرنا ہوتا تھا۔ یہ رقص عام طور پر جشن فتح، قومی دن یا تقریبات میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ دف بجایا جاتا اور مخصوص اشعار پڑھے جاتے جو بہادری، غیرت اور قبائلی شان کی عکاسی ہوتے تھے۔ لیکن ناظرین، اب وقت بدل چکا ہے، روایات کا مطلب کھو چکا ہے اور سب کچھ صرف دکھاوے اور چاپلوسی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ اب یہی الایالہ ڈانس بچیوں سے کروایا جا رہا ہے، جنہیں گلابی یا سفید لباس پہنائے جاتے ہیں اور معصوم چہروں کے ساتھ وہ لائن میں کھڑی ہو کر موسیقی پر تھرکتی ہیں۔ اور یہ سب صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ٹرمپ جیسے لوگ متاثر ہو سکیں، مسکرائیں اور خوش ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیرت مر گئی؟ کیا کسی باپ، بھائی یا چچا نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی بیٹیوں کا جسم اور ان کا رقص غیر مسلموں کی تفریح کا ذریعہ کیسے بن گیا؟ قطر، جو اسلامی تعلیمات کا دم بھرتا ہے، جو خود کو ترقی کا مرکز اور امن کا علم بردار کہتا ہے، جب اس نے امریکی وفد کو خوش کرنے کے لیے یہ رقص معصوم بچیوں سے کروایا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینے پر خنجر چل گیا۔ وہی قطر جو افغانستان میں طالبان کی میزبانی کرتا، فلسطین کے لیے امداد کے دعوے کرتا، اب اسلام دشمنوں کے لیے بچوں کا رقص پیش کر رہا ہے۔ کیا یہی ہے ہماری تہذیب؟ کیا یہی ہے عربوں کا اصل چہرہ؟ ٹرمپ نے اس رقص کو دیکھا، ہنسا، تالیاں بجائیں اور وہاں سے روانہ ہو کر انہی لوگوں کا مذاق اڑایا۔ اس نے نہ ان بچیوں کی عزت کی قدر کی، نہ ثقافت کی اور نہ ہی قطر کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا، بلکہ امریکہ جا کر اس نے یہ سب کہا کہ یہ سب دکھاوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب سیکھیں گے؟ یہ جو بار بار ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیا ہم اسے صرف حفظ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا واقعی ہی سمجھتے بھی ہیں؟ قطر جیسے ملک کو چاہیے تھا کہ اپنی ثقافت کی حفاظت کرتا، غیرت کی چادر اوڑھتا اور اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھتا، مگر افسوس اب سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ یہ وقت جاگنے کا ہے، سمجھنے کا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو نعتیں پڑھانے والے بنائیں یا ناچنے والے۔ ہم اپنی ثقافت کو سجدے میں لے جائیں یا سر بلند رکھیں۔ قطر نے جو کیا وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل یہی عمل ہمارے گھروں میں بھی دہرایا جائے گا۔ ٹرمپ کے حالیہ بیان نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ وہ ہمارے دوست ہیں، نہ خیر خواہ، نہ ہی عزت دار مہمان۔ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں اور جب مفاد پورا ہو جائے تو عزتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عزتیں سونے کی پلیٹوں اور رقص کرتی بچیوں سے واپس نہیں آئیں گی، تو آج ہی اپنی آواز بلند کیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا ہم بھی اب بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں یا سچ کا سامنا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ حقائق پر مبنی ایسی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں، اور یاد رہے، خاموشی بھی کبھی گناہ بن جاتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم جاگیں، بولیں اور اپنی غیرت کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔